السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار بالحطب۔ حمد و ثنا کبریائی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، مشکلوں کو حل کرنے والی مشکل کشا ایک رب کی ذات ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا حاجت روا ایک اللہ ہے، خزانوں کا مالک گنج بخش بھی اللہ ہے، عطا کرنے والا دینے والا داتا بھی رب کی ذات ہے۔ اسی اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبیوں کے امام، نیکوں کے سردار، میرے اور تمہارے دل کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے عزیز طلباء کرام، سامعین کرام، اللہ خالق و مالک نے انسان کو بنایا، سب سے اشرف بنایا، عزت والا بنایا، شرف عطا کیا، اور انسان کو بنا کے ایسے بے یار و مددگار نہیں پھینک دیا، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں،
بڑے ہی مبارکباد کے وہ مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی اور اس عارضی چھوٹی سی دنیا میں آخرت کی تیاری کی فکر کی، حلال اور حرام کا خیال کیا، اچھے برے میں تمیز کی۔ ان کی دنیا بھی عزتوں والی بن جائے گی، ان کی آخرت بھی برکت والی ہو جائے گی۔ یہ میرے بھائیوں رب کی تقسیم ہے۔ کوئی علم والا ہے، کوئی جاہل ہے، کسی کو رب نے علم کی نعمت عطا کر دی، کسی کو حسن کی نعمت عطا کر دی، کسی کو مال عطا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ رب کی توفیق سے ہی نیکی کی توفیق ملتی ہے، رب کی توفیق سے ہی گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم کوئی گمراہی نہ کر لیں، کہیں ہم کوئی ایسی لغزش نہ کر لیں جس غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھ کے، ارادوں کو دیکھ کے اللہ بھی ان کے لیے نیکیاں آسان کر دیتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، لوگو یہ میری نعمتیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی یہ معاش معیشت، یہ تقسیم جو ہے یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرے تو رب کا شکر کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ اس کے بدلے میں تم پہ اور نعمتیں عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات کتنی واضح ہے۔ اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ تم کسی کی نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ پڑھا کرو، کسی علم والے کو، کسی عقل والے کو، شعور والے کو، دین والے کو، جس کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا کی ہے، تم نے حسد نہیں کرنا، تم نے اس کے نعمتیں دیکھ کے اس کے خلاف پروپوگنڈا نہیں کرنا۔ کسی کا علم دیکھ کے کلاس میں کوئی بچہ ذہین ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کا احترام کرو، اس جیسا بننے کی کوشش کرو، الٹا تم اس سے حسد شروع کر دو، اس کی چغلیاں شکایتیں شروع کر دو، تو یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ ایک عام بیماری ہوتی ہے جو جسم کی ہوتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، آپریٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل کو کوئی بیماری لگ جائے تو دل کی بیماری بڑی سخت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، دل کی بیماریوں میں ایک سب سے گندی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ کسی کا لباس دیکھ کے جل جانا، کسی کا کھانا پینا، کسی کی نعمت، کسی کی شہرت، کسی کی عزت دیکھ کے جلنا، یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحسد کل جسد، یہ حسد ہر جسد میں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ ایمان کی دولت دے، بڑا ہی وہ قابل فخر ہے بندہ، مبارکباد کا مستحق ہے، جس کو اللہ ایسی طبیعت دے دے وہ کسی سے حسد ہی نہیں کرتا، وہ کسی کے نعمت کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تجھے اور عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان کے دن کے روزے رکھنے، راتوں کا قیام کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بڑے خوبصورت عمل ہے۔
لیکن نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار بالحطب، لوگو یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ جو تم رمضان کے دن کا صیام، راتوں کا قیام، تسبیحات، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوتیں سارا دن مدارس میں پڑھتے ہو، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی نیکیاں ہیں۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب رب نیکیوں کا مل ڈالے گا، پھر انسان روئے گا، ہائے کاش کہ میں اور نیکیاں کما لیتا، چھوٹی سی نیکی کو اللہ نے اتنا بڑا اجر دے دیا، میں تو جامعہ میں فارغ ہی ہوتا تھا، بھلا میں اور عمل کر لیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، حسد جو ہے یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ آؤ ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا اور حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے حسد کیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، آگ بلندی والی ہے، مٹی پستی والی ہے، آگ کو جلاؤ تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی اوپر بھی پھینکو تو نیچے کو جاتی ہے۔ ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، بہترین سمجھنے کی کوشش کی۔ بڑے ہی وہ لوگ گھاٹے والے ہیں جو لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ مومن کو، ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں، میری بات اچھی ہے، میرا لباس اچھا ہے، میرا مشورہ اچھا ہے۔ انسان کے چھوٹے ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر جانے۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان نے وہ آسمان پہ جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کا گناہ تھا۔ شیطان نے حسد کیا تو رب نے کیا کہا؟ دفع ہو جا، میری جنت سے نکل جا، مردود ہے تو۔ اور اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ پہلے دور میں لوگ قربانی کرتے، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی۔ دونوں بیٹوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قابیل اللہ سے معافی مانگتا، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ نادم شرمندہ ہوتا، لیکن اس نے بھائی پہ حسد کیا، اس کی قبول کیوں ہو گئی ہے، اور اس نے بھائی سے جھگڑا کیا اور اس کا بھائی حابیل اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پتہ چلا آسمان پہ پہلا گناہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، زمین پہ پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ بڑی گندی بیماری ہے، بڑی غلیظ بیماری ہے۔ کسی کی شہرت دیکھ کے جل جانا، کسی کا مقام مرتبہ دیکھ کے جلنا، حسد کرنا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے بھائیو، یہ کسی کا کمال نہیں۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، رب جس کو چاہے آزمائشوں میں ڈال دے، یہ رب کا نظام ہے۔ بہترین ہے وہ لوگ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابی کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تو چاہتا ہے میں مومن ہو جاؤں، ایمان والا ہو جاؤں، میرا ایمان سلامت رہے، اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میں ذریعہ نجات بن جائے میرے لیے، تو پھر ایک کام کیا کر، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کیا کر۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم چاہتے ہو میری کوئی چغلی نہ کرے، میرے بارے کوئی تبصرہ نہ کرے، جناب میری کوئی شکایت نہ کرے، مجھے کوئی ذلیل و رسوا نہ کرے، مجھے کوئی بے عزت نہ کرے، تم اپنے لیے یہ چاہتے ہو، تو پھر اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی یہی چاہا کرو۔ جب تمہاری عادتیں ایسی ہو جائیں گی، تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اللہ تمہیں مومنوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ پھر تم بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو، بات کا بتنگڑ نہ بنایا کرو، بلا وجہ تبصرے تنقید نہ کیا کرو، ہر بات پہ کیڑے نہ نکالا کرو، بلکہ کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کیا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، لوگوں یہ دو جو چیزیں ہیں ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، کہ بندے کے دل میں حسد بھی ہو اور ایمان بھی ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہاری طبیعتوں میں حسد آ گیا، اگر تم نے حسد جیسی بیماری کو پال کے رکھا، جب چاہا زبان کا چسکا لینے کے لیے کسی کا تبصرہ کر دیا، جناب کسی کی بات کا بتنگڑ بنا دیا، کسی کا جناب پروپوگنڈا شروع کر دیا، کسی پہ تنقید شروع کر دی، تو پھر یاد رکھو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں سے ایمان ہی نہ نکال دے۔ جب حسد دلوں میں آتا ہے پھر ایمان باقی نہیں بچتا۔ فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگوں تم اس وقت تک خیر پہ رہو گے، بھلائی پہ رہو گے، نیکی پہ رہو گے، جب تک تمہاری عادتوں طبیعتوں میں حسد نہیں آئے گا۔ اگر تمہاری طبیعتوں میں حسد آ گیا، یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ دل کی بیماریوں میں انسان کے دل میں خشیت الہی ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، رب سے امید ہو، توکل ہو، یہ بڑے خوبصورت عمل ہے۔ اور اگر اسی دل کے اندر حسد کی بیماری آ گئی تو فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار بالحطب، یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھائے گا، اور ایک وقت آئے گا جب انصاف کا ترازو لگے گا تو پھر اس وقت اللہ اکبر، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سوال کرتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤ مفلس کون ہے، کمزور کون ہے، غریب کون ہے؟ کہنے والوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا درہم ولا دینارا، جس کے پاس مال نہیں، درہم دینار نہیں، وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، آؤ تمہیں بتاؤں، وہ بندہ غریب ہے، کمزور ہے، مفلس ہے، جس بندے نے دنیا کی زندگی میں دن کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیا، اعمال بھی کرتا تھا، اذکار بھی کرتا تھا، اللہ اللہ بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا تھا، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا تھا، کسی کا تبصرہ کر دیا، کسی کا جناب بے عزت کر دیا، کسی کو گالی نکال دی۔ ایک دن آئے گا وہاں بھائیوں نہ مال چلے گا، نہ سفارش چلے گی، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی، تو وہاں تو کیا ہوگا؟ وہاں تو پھر عمل دینے پڑیں گے،
اور پھر وہاں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ میرے طلباء کرام تشریف فرما ہیں، طلباء کی یہ زندگی بڑی ایک عجیب سی زندگی ہے، طالب علمی کا دور، مختلف جگہوں کے دوست ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، طبیعتیں نہیں ملتی، تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر یہ عادتیں بن جایا کرتی ہیں۔ تو یاد رکھو، گالی نہیں دینی کسی کو، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، دلوں میں بغض نہیں رکھنا۔ یہ دل تمہارے قرآن کی نور سے انشاءاللہ روشن ہوں گے۔ جتنا دل تمہارا گناہوں سے خالی ہوگا، انشاءاللہ تمہارے دل و دماغ میں اتنا اللہ کا قرآن آئے گا۔ اور یہ چھوٹی عمر کا علم اور یہ جوانی کی عبادتیں یہ بڑا اثر رکھتی ہیں، بڑا اثر رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ حالات کی وجہ سے نیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مجبوریوں سے نیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے، کچھ لوگ لوگوں سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے۔ بڑے ہی وہ خوش نصیب ہیں، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑتے ہیں اور گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ سنو، جس پیارے آقا علیہ السلام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھنا، دلوں میں بغض نہ رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی بات ہو تو اس بات کو معاف کر دیا کرو۔ رسول رحمت علیہ السلام نے ایک دن کہا، لوگوں تم نے کسی نے جنتی دیکھنا ہے، ابھی دیکھنا وہ مسجد میں آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو بار بار جنتی ہونے کا اشارہ کیا، تو ایک صحابی اس کے پیچھے چل پڑا، میں بھلا دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے نبیوں کے امام، نیکوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی ہونے کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کاروباری بندوں کے ساتھ چمٹتے ہیں، دیکھوں کہاں سے مال آتا ہے، کیسے مال آتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی کیا عادت ہوتی تھی؟ وہ نیکیاں ڈھونڈا کرتے تھے۔ میں کون سا عمل کروں میرا رب راضی ہو جائے، وہ کون سا میں عمل کروں مجھے اللہ جہنم سے بچا دے، میں وہ کون سا عمل کروں جس عمل کی وجہ سے اللہ میرا ٹھکانہ جنت کر دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ اب اس صحابی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کے گھر میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سا خاص عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ ایک دو دن دیکھا، آخر پوچھ لیا، پیارے بھائی مجھے تو بتا تو کون سا عمل کرتا ہے جس عمل کی وجہ سے ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا کہ تو جنتی ہے۔ وہ بتانے والا، وہ کمزور سیدھا سا صحابی، وہ کہتا ہے میں اور تو کوئی مجھے یاد نہیں، البتہ جب رات کو میں لیٹنے کا ارادہ کرتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور ان سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے سارا دن مجھے تنگ کیا۔ اگر کسی نے میرا حق کھایا، مجھے گالی دی، میرے ساتھ زیادتی کی، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ عزیز بھائیوں، طلباء کرام، پیارے بچوں، اگر یہ آج ہی آپ کی عادت بن جائے کہ روز اپنے پیارے ساتھیوں کو، بھائیوں کو معاف کر کے سویا کرو، انشاءاللہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ چھوٹی عمر کا علم جو ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے، اتنی پکی عادت ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر مٹتی نہیں ہے۔ چھوٹی عمر کی عادتیں یہ ساری زندگی ساتھ جاتی ہیں۔ اپنے اندر محبت پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، گفتگو اچھے انداز میں کیا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کیا کرو، کمیوں کوتاہیوں پہ شرمندہ، کمیوں کوتاہیوں پہ غصہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنا بھائی سمجھ کے چلو، میرے اللہ نے مجھے شعور دیا ہے،
اچھا آہستہ آہستہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک دوسروں کو معاف کر دیا کرو, درگزر کر لیا کرو. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مخموم القلب و صدوق اللسان. دل کا جو نرم ہوگا, زبان کا جو سچا ہوگا, سب سے بہترین بندہ وہ ہے. مال والا, کوٹھی بنگلے مکان گاڑی کارخانے والا بہترین نہیں. وہ یہ اچھا لباس مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, اچھی رہائش مل جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بندہ بڑا بہترین ہے, بلکہ یہ تو رب کی نعمتیں ہیں. اللہ بندوں کو مال دے کے اللہ بندوں کو جناب کوٹھی بنگلہ مکان دے کے, اچھا لباس دے کے, دنیا میں شہرت دے کے, یہ رب کی نعمتیں ہیں. اللہ آزماتا ہے, اب دیکھتا ہوں یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ نیکیوں کو دیکھ کے نرم ہو جاتا ہے, اور اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو رب کا شکر ادا کرتا ہے, اور جستجو کرتا ہے, اور شوق کے ساتھ اعمال کرتا ہے, رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو اپنے نیک صالحین سچے بندوں میں شمار کر دیتا ہے. آؤ تم اپنے جلد کی بیماریوں کا بڑا خیال رکھتے ہو, کبھی دل کی بیماری کا بھی خیال رکھنا. یہ نہ ہو یہ دل کی بیماری بندے کو چند سیکنڈ دیتی ہے, بندے کا کام ہو جاتا ہے. یہ حسد کی بیماری دل کی گندی بیماری ہے. یہ نہ ہو تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہارے اعمال, یہ قرآن کی سارا دن تلاوت کرنا, یہ ذکر و اذکار کرنا, ادھر تم کام کر رہے ہو, نیکیاں کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, تم نے مفلس بندہ دیکھنا ہے نا, اس کو دیکھ لو جس نے عمل بھی کیا لیکن زبان کی حفاظت نہیں کی. ایک دن آئے گا اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال دینے پڑیں گے, ساری نیکیاں اس کی لوگ لے جائیں گے. اس نے کسی کا تبصرہ کیا ہوگا, کسی کی جناب گالی دی ہوگی, جس کے ساتھ زیادتی کی, وہ سب تمہارے اعمال لے جائیں گے. عمل کرنے والوں اپنے عملوں کا خیال بھی کرو. یہ نہ ہو کہ تھیلے کے اندر سوراخ ہو, تم اس میں نیکیاں ڈالتے رہو اور وہ نیچے سے نکلتی رہیں. بہترین طریقہ کیا ہے حسد سے, بیماری سے بچنے کا, گناہوں سے بچنے کا؟ بہترین طریقہ یہ ہے اپنی زندگی کو اسلامی بناؤ, اپنی عادتوں کو اسلامی بناؤ. اللہ سے فضل مانگا کرو, اللہ سے رحمت کا سوال کیا کرو. اللہ تمہیں دے دے, رب سے اور عاجز ہو جایا کرو, جھک جایا کرو, تکبر نہ کیا کرو, لوگوں کو حقیر نہ جانا کرو, لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا کرو. رب عطا کرے تو مومن عاجز ہوتا ہے, رب عطا کرے تو جو باغی متکبر ہو جاتا ہے. تقوی اختیار کرو, صبح و شام کے اذکار پڑھا کرو, رات کو بستر پہ لیٹے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو. سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں, میں نے کس کس کا حق دبایا ہے, میں نے کس کس کو گالی دی ہے, میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ کی قسم جب جسموں میں ایمان ہو تو پھر وہ ایمان تیرے گناہ گن کے تجھے بتا دے گا. جسموں میں ایمان جب ہوتا ہے تو پھر آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں, پھر بندے کو اپنے اعمال پہ رونا آتا ہے. جب دل میں ایمان نہیں ہوتا پھر وہ جو چاہے کرتا رہے, اس کو کوئی فکر نہیں. اپنے دل کا محاسبہ کیا کرو. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے دل کالے ہو گئے ہیں. اب دلوں میں وہ جہنم کا خوف نہیں رہا, جنت کا وہ شوق نہیں رہا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وہ تڑپ نہیں رہی. آؤ محاسبہ کریں, اپنے اعمال پہ غور کریں, لوگوں سے درگزر کریں, حسد کی بیماری کو نکالیں. کسی پہ کوئی نعمت دیکھیں, کسی کا لباس دیکھیں, گاڑی مکان دیکھیں, علم دیکھیں, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اور عطا کرے. اور میرے پیارے بھائیوں,
جتنی دیر تم تبصرہ کرنے پہ لگاؤ گے، کسی پہ پروپوگنڈا کرو گے، اتنی دیر تم رب سے دعا مانگ لیا کرو۔ اللہ کی قسم، رب تو گنج بخش ہے، خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس تو خزانے اتنے ہیں وہ کم ہی نہیں ہوتے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ تم بھی مانگ لیا کرو، اے خالق و مالک اللہ، جو علم تو نے اس کو دیا وہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ جو کرم مال اس پہ دیا، اس پہ جو کرم کیا، اس کو جو نعمتیں دی ہیں، میں بھی تیرا گنہگار بندہ، اللہ اس کو اور عطا کر، خالق و مالک مجھے بھی عطا کر۔ دعائیں قبول کرنے کا شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کرو۔ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تم مسجد میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، تہجد کے وقت میں، قیام اللیل میں اپنے مسلمان کمزور بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ وہ کمزور ہے اس کو مالدار کر دے، اللہ وہ بیمار ہے اس کو شفا عطا کر دے، اللہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ حالات کے مہنگائی نے اس کو جگڑ دی ہے، اللہ اس کو برکت والا مال دے دے۔ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جب تم دعا کرو گے، تمہارے سر پہ کھڑا اللہ کی رحمت کا فرشتہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اللہ اکبر، تو جو تم ان کے لیے مانگو گے رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور نیکیوں میں مومن گرم ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی نیکی مل جائے، مجھے کوئی عمل مل جائے، مولوی صاحب کوئی عمل دسو جڑا میں کراں، رب راضی ہو جائے تے میرے گناہ معاف ہو جان۔ آؤ ایک عمل یاد کر لو آج کے آدھے گھنٹے میں، کہ ہم نے حسد نہیں کرنا کسی کو دیکھ کے، ہم نے ماشاء اللہ پڑھنا ہے، اللہ تو نے اس کو دیا ہمیں بھی دے، جلنا نہیں ہے، پروپوگنڈا نہیں کرنا، فضول بازاروں میں بیٹھ کے لوگوں کے تبصرے نہ کیا کرو، یہ زبان کا چسکا بڑا گندا ہے، یہ لے ڈوبے گا تمہیں، یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور کوئی تمہارا تبصرہ کرے تو سمجھو وہ تمہارے گناہ دھو رہا ہے، اس کو جواب نہ دیا کرو۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، یہ دھوبی ہوتا ہے، دھوبی بندہ کچھ گناہ سجدے کر کے معاف کروا لیتا ہے، کچھ گناہ استغفار پڑھ کے، اور کچھ گناہ جب لوگ تمہارا تبصرہ کریں گے تم صبر کرو گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی اسلام والی دے، اللہ ہمیں موت ایمان والی عطا فرمائے، اللہ ہمارے اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ جو لوگ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ انہیں برکت والا مال عطا کرے، برکت والی زندگی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وأحبابنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت، اللهم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔